ستارہ میں دیکھتا تھا وہاں پہ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا وعزت ربی ذالک الکوکب، اے جبریل میرے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے میں وہی ستارہ ہوں، میں وہی ستارہ ہوں، کوئی اور ستارہ نہیں، میں وہی ستارہ ہوں۔ حضرات گرامی پتہ چلا جو لوگ کہتے ہیں میرے آقا کی 63 سال حیات طیبہ، میں کہا کرتا ہوں نہیں یہ ساری حیات طیبہ، ورنہ میری آقا کی عمر کو کوئی جان پہچان سکتا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے، سارے انسانوں کے باپ، سارے انسانوں کے والد، ابول بشر اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، نائب بھی ہے، نبی بھی ہے۔ حضرات گرامی حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے لگے، آپ نے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا، فرمایا شیش آج میں تجھ سے ایک وصیت لینا چاہتا ہوں۔ عرض کی ابا جان کیسی وصیت ہے؟ فرمایا پہلے ذرا ساری چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال، ساری چیزوں سے ذہن کو خالی کر، اپنے دل کو بھی خالی کر، میری طرف کان دھر، میں جو بات کرنے لگا ہوں میری وصیت پر بھی غور کر، اس وصیت کو تو نے غور سے سننا ہے، تجھے دماغ میں بٹھانا ہے، صرف بٹھانا نہیں ہے، اس کو آگے پھر پہنچانا بھی ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کیا بجان کون سی وصیت؟ فرمایا ہے میرے بیٹے شیش پہلے وعدہ کر جس طرح میں تجھے منوان جس طرح میں تجھے یہ وصیت کروں گا اسی طرح تو نے آگے پہنچانے ہے۔ کہا ابا جی میں اس وصیت کا وعدہ کرتا ہوں آپ سے، آپ جو وصیت میرے ساتھ فرمائیں گے میں اسی طرح اس کو منوانا آگے پہنچاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے شیش میں تجھے وصیت کرتا ہوں نبی آخر الزمان آئے گا، آخری نبی آئے گا، ہوگا میری اولاد میں سے، لیکن اللہ نے اس کے صدقے مجھے آدم بنایا، صفی اللہ بنایا، اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، اللہ نے مجھے اپنا نائب بنایا۔ اے شیش اس نبی کا ذکر تو نے ساری زندگی اپنی زبان کا وظیفہ بنانا ہے۔ نبی ابھی آیا نہیں، کون کہتا ہے نبی کا زمانہ نہیں، جس زمانے میں ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہو بیٹا شیش، او بیٹا شیش میں تجھے وصیت کرتا ہوں تو نے اس نبی آخر الزمان کا نام اپنی زبان کا وظیفہ بنانا ہے، ورد بنانا ہے۔ کہا ابا جی اتنی بڑی وصیت کر رہے ہو، میں سمجھا تھا شاید میراث ہوگی جائیداد والی، کوئی رشتہ داری کی بات کرو گے، کوئی حقوق اللہ حقوق العباد کی بات کرو گے۔ ابا جی یہ کون ہے جس کی وصیت بڑے ذوق شوق سے فرما رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے یہ وہ ہے جب اللہ نے میرے جسم میں روح پھونکی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا وقت آیا، جب یہ وقت مکمل ہو گیا میرے رب نے فرمایا آدم ذرا سر اٹھاؤ، میں نے سر اٹھایا، اللہ کی عرش کے میل دروازے پہ لکھا ہوا تھا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، حقیقی آمد، احمد خدا دی ہوئی ساٹھے نیڑے، آقا دی محفل غلامہ دے ویڑے، علیہ دی سالت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ادھر لکھا ہوا تھا، میں نے پھر سوال کر دیا جس طرح شیش تم نے سوال کیا میں نے بھی سوال کیا۔ ابا جی آپ نے کس نے کہا جس نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہی ہے نا؟ میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے تیرے نام کے ساتھ؟ میں تو پہلا ہوں، یہ کوئی اور پہلے ہے؟ کہا آدم یہ تجھ سے بھی پہلے ہے، یہ تجھ سے بھی پہلے ہے۔ بس اس وقت سے پھر اس تسبیح کو یاد رکھا ہوا ہے، جاری رکھا ہوا ہے۔ کہا ابا جی کوئی اور وجہ؟ کہا اور بھی ہے۔ کہا کیا؟ اس وقت میرے رب نے کہا تھا اے آدم اگر اس کو نہ بھیجنا ہوتا تو تجھے بھی نہ پیدا کرتا، اس کو نہ بھیجنا ہوتا اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ حدیث لمبی ہے، اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ اے آدم ساری بہار لگائی اس کے لیے، ساری بہار اس کے لیے، اور اے شیش اس وقت میرے رب نے مجھے کہا تھا
اے آدم جو اس سے وفا کرے گا وہ کبھی مرے گا نہیں، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ یہ فیصلہ بعد نیازی گزرا جس کا کلام آپ نے پہلے سنا، ذوق بھی لے لو تو اس کی بات بھی سن لو۔ اس نے بھی ایک پیغام دیا، وہ کہتا ہے آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کو وصیت کر دی تو رب نے مجھے وصیت کیا، مجھے فرمایا ہے اے آدم جو اس کو یاد کرے گا وہ مرے گا نہیں۔ تو وہ نیازی مولا وہ کہتا ہے وہ میرا پیغام سن کے جا کے ساکی داتے کم میں بندینا کو پیوے یا نہ پیوے وہ ساکی داتے کم میں بندینا کو پیوے پیوے نہیں کرتا کبھی خیر دے تریوے مجھے دل پر راضی جیوے دلانو سونا آپ چکاوے جڑا یار دا ہو کے جی او نہیں مردا پھر نیازی او جڑا یار دا ہو کے کاشیش یہ وصیت یاد رکھنا ہے۔ کہا بجی بڑی وصیت کر رہے ہو، بڑی ہم کا بڑی آم ہے بجی کوئی اور بات ان کی ذرا سناؤ۔ کہا بڑی باتیں، ان کی باتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں، ان کی باتیں تو ختم ہونا زمانہ ہی سارا ان کا ہے، باتیں ساری ان کی ہیں، باتیں ساری ان کی باتیں تو ختم ہونے والی ہیں نہیں۔ وہ ہجرت والے راستے پہ حضور نے ایک خاتون کے گھر بکری کا دودھ پیا تھا، کیا نام تھا؟ ماشاءاللہ کیسی بات ہے۔ حضور چلے گئے تو انہوں نے حضور کا نام نہیں پوچھا، حضور کا نام نہیں پوچھا کہ نام کیا ہے، چلے گئے گھر کو رحمت تقسیم کر کے عطا کر کے۔ شام کو خامد گھر آیا تو گھر میں لہر کر دیکھے کہا کون آیا تھا، آج خوشبو ہر طرف دودھ دودھ، گھر کی آج کیفیت ہی بدلی ہوئی ہے۔ ہمارے کچے مکان میں کون آیا پکی رحمتیں عطا کر کے جانے والا؟ حضرت میں محبت نے کہا بڑا خوبصورت چہرہ فلان فلان فلان، سارے حضور کے اوصاف بیان کے جو دیکھے تھے، کہا جو بندہ ان کو دیکھتا نا پھر دل کرتا آنکھیں جھپکونی ان کو دیکھتا رہو، ٹک ٹکی باندھ کے ان کو دیکھتا رہو۔ ایسے ساری جب باتیں ہو گئی نا، ساری باتیں کرنے کے بعد محبت کے خامد کہنے لگے ان کا نام کیا تھا؟ پیڑو نکلی نا، پیڑو ہے نا، پتہ نہیں چلا۔ میں ان کے حسن میں اتنی کھو گئی تھی کہ میں ان کا نام پوچھ نہیں رہ گئی۔ اچھا پیچھے کا لمبا واقعہ اس میں جو بات حل کرنا چاہتا ہوں، کہا چلو ایسا کرتے ہیں نا، ہم ان کا نام اپنی طرف سے رکھتے ہیں، ان کا نام ہم خود رکھ لیتے ہیں نا۔ اب اتنی باتیں کی، ذکر تو ان کا روز سننا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ذکر تو روز سننا پڑے گا، نام اپنی طرف سے رکھ لیتے ہیں۔ اب کون سا نام اپنی طرف سے رکھیں گے؟ پیش کیجئے سب نے۔ محبت کہنے لگی نہیں میں نے دیکھا ہے نا، تم نے دیکھا نہیں صرف سنا ہے نا، تو تم نام بتا رہے ہو، میں نے دیکھا ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک نام بتاؤں، ان کا نام میں بتاتی ہوں، وہ تمہیں پسند آئے گا وہ رکھ لیتے ہیں۔ کون سا نام؟ کہا میں تمہیں بتاتی ہوں، ان کا نام مبارک رکھ لے، مبارک ان کا نام رکھ لے، برکت والا، برکتیں بانٹنے والا، ان کا نام مبارک۔ ہر روز شام کو حضور کی محفل ان کے گھر سجتی تھی، اور محبت کا خامد کیا کہتا تھا؟ مبارک کا ذکر سنا محبت کی ماں، مبارک کا ذکر سنا، مبارک کا ذکر سنا، مبارک کا ذکر سنا۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، یہ عرصے کے
کے بعد بکریاں چراتے 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 عرب کے یہ جو بکریاں چرانے والے چروائے ہوتے تھے ان کا ڈیرا اپنا ہے نہیں، آج ادھر کالو ادھر کالو جدھر چار مل گیا ادھر بکریاں لے گئے. عرصے بعد یہ پہنچے مدینہ پاک. ام معبد اپنے بیٹے کو لے کے مدینے کے بازار میں گئی سودا سلط لینے کے لیے. بازار میں سودا خرید رہے تھے، اس دکان سے اس دکان سے، جیسے خریداری کی جاتی ہے نا. تو وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا نا ساتھ، اس کی نگاہ پڑی اچانک کس کے چہرے پہ؟ سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پہ اچانک نظر آ گیا. تو وہ نا بھاگے بھاگے ماں کے پاس آ، امی 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 کیا ہوا؟ کہا وہ مبارک. میں کہا کون سا مبارک؟ کہا دیکھ تو صحیح مبارک. محبت کہتی میں نے ابو بکر کا چہرہ دیکھا نا تو میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہا یہ مبارک نہیں ہے، یہ مبارک کا بھائی ہے، ساتھی ہے. یہ مبارک کے ساتھ جو تھا نا ساتھی ہے. کہا اماں چالے اس کے پاس. سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلے گئے. ام محبت آنکھیں اشک بہا رہے. کہا مبارک کے بھائی. اب سیدنا صدیق اکبر کو تو پتہ نہیں نا حضور کا نام مبارک رکھو. کہا کس مبارک کی بات کر رہی ہے؟ کہا وہ مبارک ہے. کہا کون سا مبارک؟ کہا وہ جو تیرے ساتھ ہے مبارک. سیدنا صدیق اکبر سمجھ گیا کہ میرے ساتھ تو حضور ہی ہوتے ہیں، میں حضور کے ساتھ ہوتا ہوں. تو کہا ہاں آپ حضور کی پوچھ رہے ہو؟ کہا ہمیں نہیں پتہ ہے وہ مبارک، ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ آپ کے حضوروں کے ہیں مبارک. وہ کہا ہاں وہ مبارک. کہا ان کو ہم نے ملنا ہے. کہا آؤ حضور کی بارگاہ میں. آقا کریم کا چہرہ دیکھا نا ام محبت تڑپ گئی نا. اس وقت جو الفاظ کہے پنجابی کے شاعر نے انہیں اپنی قلم سے گزارا. شاعر کہتا ہے حضور کو دیکھا اور تڑپ کے کیا کہنے لگی؟ عشق تیرا لا گیا، عشق تیرا لا گیا، عشق تیرا لا گیا. سب مل کے پڑھو آوی جا ماہی مدینے والے، آوی جا ماہی مدینے والے. بڑی برکت والا مہینہ ہے، رحمت والی گھڑیاں ہیں. اس بیت المیلاد میں آپ بیٹھے ہو رات گرامی. آج جو ڈیری گنبد خضرا جا رہی ہے مجھے نظر آ رہا ہے حضور کے غلاموں کی آنکھیں اشک بہا رہے. یہ وہ فریاد ہے رات گرامی جو آقا کریم کی بارگاہ میں بڑی مرتبہ مقبول ہوئی ہے. بڑی جگہ سے مجھے لوگوں نے بتایا جب ہم یہ کلام پڑھتے ہیں محبت میں پھر سو جاتے ہیں. رات کو امام الانبیاء کرم نوازی فرما دیتے ہیں، حضور کی زیارت ہوتی ہے، مل کے یہ درخواست پیش کریں کہ عشق تیرا لا گیا، عشق تیرا آوی جا ماہی زبان خاموش کرے. سارے مل کے پڑھو. یہ پنجابی کا کلام ہے، دور سے نہیں پڑھ رہا. یہ رائے مل کے قریب رائیاں گاؤں ہے جہاں محمد علی ظہوری کسوری لیٹا ہوا ہے. آج بھی اس کی قبر سے آواز یہی آتی ہے کہ عشق تیرا آوی جا ماہی مدینے والے. نہیں میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں تو گناہگار لیکن ان سفید داڑھی والے بابوں کو سامنے رکھ کے یہ دعا کر دیتا ہوں کہ سجی ہے محفل مل کے سارے یار بیٹھے ہیں. سجی ہے محفل مل کے سارے یار بیٹھے ہیں. یہ بیگانے نہیں آتا طالب بیمار بیٹھے ہیں. یہ بیگانے نہیں آتا طالب بیمار
میرے آقا ہمیں دیدار ہو جائے کیونکہ عشق تیرا پڑھ لیجیے آوی جا پاہی مدینے میرا نبی بڑا لجپال ہے بڑا غریب نواز ہے وہ شکل و صورت دیکھتا نہیں حضرات گرامی وہ قد کاٹ دیکھتا نہیں خاندان قبیلہ دیکھتا نہیں عہدے اور مال و دولت دیکھتا نہیں وہ کوئی عمل علم دیکھتا نہیں یقین نہیں آتا وہ یہ دیکھتا ہے اگر یقین نہیں آتا دور نہ جائے یہ غازی علم دین لیتا ہوا میانی صاحب قبرستان غازی علم دین اللہ نے گرامی عمر زیادہ نہیں ہے مال و دولت والا خاندان نہیں ہے وہ عہدے والا نہیں ہے اللہ نے گرامی 21 سال کا منڈا اور نوجوان اور لڑکا ہے اللہ نے گرامی آج بھی جا کے میانی صاحب علم دین کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ سوال کرو علم دین بتا میرا نبی وفادار اور دلدار آگے آگے نہیں میرا نبی نوازتا یا کہ نہیں علم دین کی قبر سے آپ کو بھی آواز آئے گی مجھے بھی آواز آئی تھی میں نے بھی کہا تھا علم دین تو کہتا میرا نبی بڑا غفار ہے بڑا قریب نواز ہے بڑا لطفال ہے بڑا قریب رؤوف رحیم ہے علم دین میں مولوی ہوں دلیل دیتا سمجھا مجھے علم دین کی قبر سے آواز آئی او مولوی تو نبی کا وفادار بن جا نبی تجھے دھڑکارے گا نہیں ترسائے گا نہیں تڑپائے گا نہیں ادھر وفا آئے گی ادھر نبی تیرے پاس آئے گا میں نے کہا علم دین دلیل میں علم دین کہنے لگا ہاں میں میاں والی جیب کے اندر تھا علم میرے پاس نہیں عمل میرے پاس نہیں مال و دولت میرے پاس نہیں خاندان قبیلہ میرا نہیں ہے ساری دنیا سے قریب ترین میں ہوں میرا خاندان ہے حضور سے وفا کر کے جب میاں والی جیل کے اندر آیا میری زندگی کی آخری رات آئی آخری رات جب آئی 40,000 لوگوں کا اجتماع جیل کے باہر تھا صرف میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں نے اندر سے آواز دے رکھی تھی سارے جیل کے باہر آئے ہوئے میرے نبی کے مہمان حضور کے غلام جو میرا دیدار کرنا چاہتا ہے ساری رات نبی پہ درود و سلام پڑھتے پڑھتے گزار گئے علم دین کہتا ہے پچھلا پیر آیا میرے دل میں خیال آیا علم دین بھینی بھینی رات ہے میری زندگی کی آخری رات ہے صبح تو نے تختہ دار پہ چڑھ جانا ہے سارے لوگ تیری جھلک کو ترس رہے ہیں تو جس کے نام پہ آیا جائے اس کو بھی بلا لے اس نے اپنا ملاقاتی بنا لے علم دین کہتا ہے میں نے قربت خبرات کی طرف رخ کر لیا اس کال کوٹھری کے اندر عرض کیا تھا بڑے بڑے نواب آ رہے ہیں بڑے بڑے امیر آ رہے ہیں آقا والے آ رہے ہیں بڑے بڑے پیر آ رہے ہیں میری زیارت کے لیے اے آقا میں تیرا طالب ہوں مجھے تڑپا نہیں اپنا دیدار کرا علم دین کہتا ہے اس کال کوٹھری میں میں نے بھی یہی کہا تھا کہ کھلی رکھیے میں نے نا والی پاری مدنی کھلی رکھیے میں نے نا والی پاری مدنی مدو آئے گی چھوڑ دی سواری دسکال کوٹھری کے اندر رات کا پچھلا پیر تھا بھینی بھینی خوشبو آئی میں سمجھ گیا میرا نبی کرم کرنے والا ہے اور میں نے درود و سلام اپنی زبان پہ سجا لیا میرا دل ٹھک ٹھک کرنے لگ گیا یہ جو میرے دل کی دھڑکن تھی یہ بتانے لگی کہ میرا دل آج ٹھاکی ٹھاکے بجدا میرا دل آج ٹھاکی ٹھاکے بجدا سواری مدنی
کہتا ہے آقا کریم تشریف لے آئے حضور نے سینے سے لگایا سینے سے لگا کے پیچھے ہٹایا پیشانی پہ پیسہ دے کے فرمایا علم دین فکر نہ کر علم دین غم نہ کر صبح خوشی خوشی تختدار پہ چڑھ جانا ادھر تو تختدار پہ چڑھے گا نیچے نبی بازو کھول کے تیرا استقبال کرے گا علم دین کہتے ہیں میرے نبی فرما کے تشریف لے گئے میں روتا ہوں رات جلدی جلدی گزر جا سورج جلدی جلدی نکل جا جیل آگے کہتا علم دین روتا تو ہے کیا تکلیف ہے کیوں لگا ہوا ہے صبح تو نے تختدار میں چڑھنا ہے علم دین کہتا مجھے کچھ نہیں ہوا جیلر کہتا پھر روتا کیوں ہے علم دین کہتا تمہیں کیا بتاؤں تو پر آج شکرا کہ ماہی ملے میں پایا کل وچی دلدا مارا اکھیرا کھولا کتھ میں بچھڑی نہ جاؤں اس لیے میرے بھائیوں میرا نبی بڑا لجپال ہے سارے مل کے پڑھ لو اس کو تیرا تیرا رو آج جا ماہی مدینے آپ کی بات کو چھوڑتا ہوں وہی دو چار منٹ کاشی سے اس تسبیح کو چھوڑنا نہیں ہے اس تسبیح کو ان کا ذکر کرتے رہنا ہے بھاجی کو فرمایا میں جنت میں گیا جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا محمد رسول اللہ ان کا نام میں نے جنت کے اندر جا کے پارکوں میں دیکھا ان کا نام لکھا بیلوں کے پتوں پہ ٹینیوں پہ تنوں پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے محلوں کے اندر وہ جس دروازے کو کھول تو دروازے کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے ان کا نام لکھا ہوا ہے جنت ہے کس کی اللہ کی جنت ہے کس کی نام کس کا ہے رسول اللہ کا اللہ نے جنت بنا کے ملکیت محبوب کے نام میں رکھی ہوئی ہے کہا میں اندر پڑا نا میں نے کھڑکیوں کو دیکھا نام ہے محمد کھڑکیوں کے اوپر جو پردے لگے ہوئے تھے میں نے ان کو دیکھا ان کے اوپر بھی ان کا نام ہے وہ جو اوپر جھال رہے تھے نا ان جھالروں پر میں نے دیکھا ان کا نام لکھا ہوا ہے الماریاں جو تھی ان کے اوپر دیکھا ان کا اے شیش جنت میں جدھر رخ کرتا تھا سامنے ان کا نام ہے سامنے ان کا نام ہے اے شیش سے بولنا نہیں ہے اے شیش سے بولنا نہیں ہے اور وصیت کرتا ہوں جب تیرا آخری وقت ہے نا دنیا سے پردہ کرنے کا تو نے اب آگے اپنے جانشین کو ایک تشریح دینی ہے اور کہنا ہے کہ تو اس ذکر کو بھول نہیں اور پھر آگے اس کو بڑھاتا چل یہاں تک کہ ان کا نام ان کا ذات کے ساتھ جڑا ہوا آ جائے اس خوش نصیب کو ملے آپ نے علماء سے سن رکھا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے دروازے کے سامنے حضور کی سواری بیٹھتی ہے تو حضور نے سلام علیہ کے بعد جو سب سے پہلی بات کی وہ کیا کی کہا ابو ایوب ہمارا خط دو یہ کب سے چلا ہوا ہے یہ کب سے چلا ہوا ہے پہلے لفظوں کے ساتھ طبہ نے اسے اس وقت کا جو بھی کاغذ تھا یا پتھر تھا یا پتہ تھا جو بھی تھا اس نے اس پہ اس کو تحریر کر دیا اور وہ چلتے چلتے کب سے چلا آدم علیہ السلام سے شیش اسے یاد رکھنا ہے شیش آگے وصیت کرنی ہے اسے یاد رکھنا ہے اسے یاد رکھنا ہے اسے آگے تقسیم کرتے رہنا ہے آگے تقسیم کرتے رہنا ہے تقسیم کرتے رہنا ہے اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری کی سعادت مندی تھی ان کے مقدر میں تھا ان کا دیدار اور یہ جو مکان بنا ہوا تھا حضور نے فرمایا ابو ایوب یہ بظاہر تو اس میں رہائش تیری ہے اور گھر بھی
تیرا ہے، لیکن تیرا ہے نہیں. اس خط میں لکھا ہوا تھا یہ جو میں گھر بنا کے جا رہا ہوں آج سے اس کی رجسٹری اور انتقال آپ کے نام کیے جا رہا ہے. آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کی رحمت سے کوئی علاقہ، کوئی زمانہ، کوئی جگہ، کوئی جہان خالی ہے. 18,000 جہان ہے. کتنے؟ ہاں یہ دونوں عالم ہم عرف عام میں کہتے ہیں، ویسے 18,000 جہان ہے. اور میرے نبی ہر جہان کے لیے رحمت ہے. جب جہان نہ تھے میرا نبی اس وقت بھی رحمت تھا. میرا نبی اس وقت بھی. جہان نہیں ہوں گے میرا نبی اس وقت بھی رحمت ہے. حضور نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا قیامت والے دن سب کہیں گے اذهبوا الى غیری. ایک میں کہوں گا انا لہا امتی، انا لہا امتی، انا لہا امتی. سارے نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری. آج ہم نے ایک میں کہوں گا او میرے امتی آج میں تیرے لیے ہوں، آج میں تیرے لیے ہوں. حضور سے پوچھا گیا آقا یہ کس بات کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا کچھ مقام ناز بھی ہوتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی چلو اس کو یہی چھوڑ دیتے ہیں. حضرات اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ عطا کیا. عطا کر کے اللہ نے اپنے محبوب کی شان بلند کرنے کے لیے سب کچھ بنایا. یہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک کبھی اپنے جسم میں غور کرو، کبھی غور کرو تو یہ حضور کا نام ایسا تھا. یہ جسم حضور کا نام ہے. اللہ کو تو شاہکار ہے، اللہ کا انسان شاہکار ہے، اللہ کا نائب ہے نا، خلیفہ ہے، شاہکار ہے. اللہ کو تیرے جسم میں اتنی پسندیدگی اور محبت ہے کہ اللہ نے تیرا جسم اپنے محبوب کے نام کی شکل میں بنا دیا. اے انسان اپنے نبی کا بات. یہ جتنا ذکر سنا آپ نے حضور کی صورت کا سنا، حضور کی ایک سیرت بھی ہے. سیرت کیا؟ میرے نبی نے جو کام کیے. حضرات آج کی اس محفل پاک کا یہ آخری میسج اپنے ذہنوں میں بٹھا کے لے لیجیے. اتباع مصطفیٰ جو بندہ کرتا ہے نا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، سب کا رحمت اللہ علیہ، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ. داتا صاحب کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، بڑا مقام عطا کیا، بڑا مقام عطا کیا. جو مسئلے ہم تقریروں میں نہیں سمجھا سکتے داتا صاحب پاس چٹکی میں وہ مسئلے سمجھا دیتے. داتا صاحب پوچھ رہا ہو تو علامہ اقبال سے پوچھو. جب مولوی کی بات ہی چھوڑ دو نا، علامہ اقبال تو مولوی نہیں ہے. جو ہر روز فجر کی نماز داتا صاحب پڑھتا تھا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے مومن، او مسلمان، اگر تو چاہتا ہے کہ میں بلند ہو جاؤں، مقبول ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ کا محبوب بن جاؤں، تو اتباع مصطفیٰ میں آ جاؤ. اتباع سمجھ دو، پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا. ہم پیچھے چلتے نہیں ہیں، ہم حضور کے پیچھے نہیں چلتے. آج آپ بھی دکھی ہوں گے، میں بھی جہاں جاتا ہوں وہاں یہی فریاد لے کے پہنچ رہا ہوں کہ حضرات قرآن مجید کو انہوں نے جلایا، ہمارے دل زخمی ہوئے، ہونے بھی چاہیے. ہم افسردہ ہیں
لیکن میرے بھائیوں ان کو کبھی ہمت نہ ہوتی اگر ہم قرآن پڑھنے والے ہوتے، قرآن کا فرمان ماننے والے ہوتے، ہم نے سنی نہیں بات. یہ جو نہیں بسترے پہ اٹھا کے چلتے پھرتے ہوائی جہاز، ان کو کیا کہتے ہو؟ تبلیغی. ہاں تبلیغی جماعت والے. ان کا ایک مولوی ہے مولوی زکریا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے داڑھی کا وجود. تھا وہ دیوبندی، یعنی حضور میں نقص نکالنے والا، لیکن یہاں بات وہ بڑی کر گیا. کبھی کبھی برے سے بھی اچھی بات ہو جاتی ہے. وہ کہنے لگا او مسلمان، تیرا عقیدہ ہے کہ جب تم مر کے قبر میں پہنچے گا تیرے اپنے سارے جب واپس آ جائیں گے تو اس کال کوٹھڑی کے اندر اس مشکل گھڑی میں جب تو پہنچے گا تو تیرا نبی تیری مدد کے لیے تیری قبر میں آئے گا. اس میں کوئی شک نہیں. ہاں جی، آج تک مجھے یہ روایت نہیں ملی، حضرت کسی کو ملے تو مجھے بھی بتا دو، چلو میرے بھی اضافہ ہو جائے کہ پہلی امتیں جو فوت ہوئی ہیں گئے تو وہ بھی قبروں میں ہے، کوئی ایسے بھی گئے فوت ہو گئے نا. مجھے آج تک روایت نہیں ملی کہ کسی نبی کے امتی کو قبر میں اس کا چہرہ دکھایا گیا. تو کتنا خوش نصیب ہے جب سارے تجھے چھوڑ کے آتے ہیں، تیرا نبی تیری مدد کے لیے تیری قبر میں آتا ہے، تیری قبر میں آتا ہے. مولوی زکریا دیوبندی کہہ رہا ہے او غلام، تیری قبر میں تیرا نبی سب سے پہلے آئے گا. فرشتے پوچھیں گے، وہ جو سوال کریں گے انہوں نے ایک سوال ہوگا ما كنت تقول في حق هذا الرجل، وہ بتا اس خوبصورت چہرے والے ہستی کے متعلق دنیا میں کیا کہتا تھا. یہ بات کہہ کر اگلی بات اس نے بات بھی کی جو جہاں ہمیں جوڑا نا وہ کیا ہے. کہا اوے امتی، اگر تیری شکل اس وقت تیرے نبی جیسی نہیں ہوئی، بتا اپنے نبی کو منہ کیا دکھائے گا. بتا اپنے نبی کو منہ کیا دکھائے گا. میلاد منانے کا مقصد یہ ہے، مقصد میلاد. میرے نبی جس کام کے لیے آئے، نہ حضور نے خود نماز چھوڑی، نہ صحابہ نے چھوڑی، نہ اہل بیت نے چھوڑی، نہ اولیاء نے چھوڑی، کسی نے نہیں چھوڑی. یہ جس نے اتنی عبادت کی بادشاہ، جنت کا گیٹ ادھر لگا ہوا ہے، جنت کا گیٹ ادھر لگا ہوا ہے، لیکن رب کو ان کی عبادت اتنی پسند آئی کہ جنت کا گیٹ بادشاہ اس نے پاک پتھر کے ٹبے پہ لگا دیا ہے. ہاں جی، یہ بابا فرید ہے گنجے شیخر رحمت اللہ علیہ. آپ خود فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 1300 ولیوں کی زیارت کی ہے. ہم جن کو ولی کہتے ہیں بعض کہتے ہیں یہ پھونک جو بڑا صحیح یہ ولی ہے، یہ نہیں ولی ہوتا. ولی کی پہچان یہ نہیں ہے. ہم جس کو کہتے ہیں جس کے نام تویز میں بڑا سر ہے یہ بڑا پیر، نہ یہ نہیں ہے. ولی کسی اور چیز کا نام ہے. اس پر بات کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی. ولی اس کو نہیں کہتے. لیکن سنیے، وہ بابا فرید ہے جس نے بادشاہ کتابیں ایسی لکھی ہیں کہ بڑے بڑے مولویوں کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ لکھ کیا دیا بابا جی نے. وہ بابا فرید کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 1300 ولیوں کی زیارت کی ہے. کتنے ولیوں کی جن کو دیکھ کے بندہ، میرے نبی نے فرمایا ذکر الصالحین عبادت، فرمایا نیک لوگوں کا ذکر کیا کرو، یہ اللہ کی عبادت ہے. جن کا ذکر عبادت ہے ان کا چہرہ بابا فرید نے دیکھا ہوگا پھر کتنی شان ملی ہوگی. فرماتے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم ہے 1300 ولیوں کو ملا ہوں، ایک ولی بھی میں نے ایسے نہیں دیکھا جو نماز کے علاوہ ہو، سارے نماز ہی پڑھ رہے تھے. یعنی جس کے پاس میں گیا نا، یا تو وہ قیام میں یا رکوع میں یا سجود میں یا تحیہ، وہ پڑھتا نماز ہے، ہم نماز ہے. نائے مالی خزانے تیرے تے نائے حسن جوانی تیری، او جس دا مالی اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہی رسی بتھیری. پرائی شیدا مان کی کرنا وہ جڑی نا تیری دینا میری، آزم سب کو جی چھڑ چھڑا کے اسا جا بڑ نہیں وچ